بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں۔ سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی شام تھی۔ سردی، اور وہ بھی کوئٹہ جیسے شہر کی۔ کندھاری چلنے کے بعد یوں معلوم ہوتا تھا گویا پوری دنیا جم کر رہ جائے گی۔ ٹھنڈی ہواؤں نے روزمرہ کی زندگی مفلوج کر کے رکھ دی تھی۔ کوئٹہ کے باسی شام ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ میں اپنے شوہر کے پاس آتش دان کے سامنے بیٹھی سویٹر بن رہی تھی۔ ہماری گفتگو کا موضوع آسیب زدہ مکانات تھے۔ باتوں ہی باتوں میں بزرگ ہستیوں اور ناگ وغیرہ کا ذکر چل نکلا، جو کسی مقام کو اپنا مسکن بنا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا ایسا ہونا ممکن ہے کہ ایک بزرگ کسی مکان میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں؟ پہلے تو میں بھی اس بات پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر ہمارے ہاں خود چند ایک ایسے واقعات پیش آئے کہ مجھے بھی اس پر یقین کرنا پڑا۔ کیا تم سننا پسند کرو گی؟ ضرور، میں نے شوق ظاہر کیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے شوہر نے آتش دان پر نظریں جمائے رکھیں، پھر گلا صاف کرتے ہوئے بولے، یہ تقریباً آج سے 55 برس پہلے واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقت ہم لوگ بٹالہ شہر میں رہتے تھے۔ ہمارا مکان اندرون کھجوری دروازہ میں واقع تھا۔ یہ رنجیت سنگھ کے زمانے کی پرانی ایک منزلہ حویلی تھی، جو زمانے کے سینکڑوں سرد گرم دیکھنے کے باوجود انتہائی شاندار دکھائی دیتی تھی۔ حویلی کا دروازہ ایک تنگ سی گلی میں کھلتا تھا۔ صحن میں داخل ہونے سے پہلے ایک تاریک ڈیوڑی میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ ڈیوڑی میں روشن دان نہ ہونے کی وجہ سے دن کے وقت بھی وہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ صحن خاصا کشادہ تھا، اس کے چاروں طرف رہنے کے لیے کمرے بنے ہوئے تھے۔ حویلی کا ایک حصہ والد صاحب مرحوم نے اپنی ورکشاپ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ 1946 میں والد صاحب نے اپنی ورکشاپ کھجوری دروازے کے باہر کچھ زمین خرید کر منتقل کر دی، لیکن حویلی میں 2 پریس باقی رہ گئے، جن پر 4 ملازم کام کیا کرتے تھے۔ پڑوسیوں کی زبانی اکثر یہ سننے میں آیا تھا کہ رات کے وقت اس حویلی میں کسی شخص کو چلتے پھرتے دیکھا گیا ہے، مگر ہمیں یقین نہ آیا، کیونکہ گھر کے کسی فرد نے بھی اس شخص کی جھلک تک نہ دیکھی تھی۔ اور پھر یہ سنی سنائی بات ایک حقیقت بن کر سامنے آ گئی، اور اس شخص کو سب سے پہلے دیکھنے والے میرے بھائی جان تھے۔ گرمیوں کی ایک خوشگوار رات تھی، چاندنی پوری کائنات پر اپنا اجالا کیے ہوئے تھی۔ بھائی جان صحن میں گھر کے باقی لوگوں کے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ یکا یک ان کی آنکھ کھل گئی، جیسے ان کی چھٹی حس نے انہیں بیدار کیا ہو۔ چاند کی چاندنی میں انہوں نے ایک ہیولا سا دیکھا، جو کوٹھے کی منڈیر کے ساتھ ساتھ دھیرے سے چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، پھر انہوں نے اپنی آنکھوں کو زور زور سے مسلا، مگر وہ اس ہیولے کا وجود جھٹلا نہ سکے۔ آخر دبے پاؤں اٹھے، ہاکی ہاتھ میں پکڑی، اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ آخری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہی انہوں نے ایک نورانی صورت، سفید براق لباس میں ملبوس ایک ہستی کو دیکھا۔ سفید داڑھی میں اس بزرگ کا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ بھائی جان سحر زدہ سے اس بزرگ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ بزرگ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اور وہ سیڑھیوں کے راستے صحن میں اتر گئے۔ بھائی جان سکتے کسی حالت میں اپنی جگہ سے ہل تک نہ سکے۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ چونکے اور صحن کی طرف لپکے، مگر تلاش کے باوجود انہیں اس بزرگ ہستی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پھر اگلی صبح بھائی جان نے جب یہ واقعہ گھر والوں کو سنایا تو گھر والوں نے کہا کہ آپ کا وہم ہوگا، اور پھر 1 ماہ کے اندر ہی اندر گھر کے تقریباً تمام افراد نے کسی نہ کسی طرح اس بزرگ ہستی کی جھلک دیکھ لی، اور سب کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہیں صحن کے دائیں جانب والی سب سے پچھلی کوٹھڑی کی طرف اکثر جاتے دیکھا گیا ہے۔ ورک شاپ میں 4 آدمی پریس پر کام کرتے تھے، ان میں ایک کا نام صادق تھا۔
وہ ایک سابق فوجی تھا، گہرے گندمی رنگ کا، لمبا تڑنگا جوان۔ اس کی عمر اس وقت کوئی 30 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر لڑ چکا تھا۔ جنگ ختم ہو گئی تو ہزاروں فوجی بے روزگار ہوئے۔ صادق بھی انہی میں سے ایک تھا۔ وہ بھری کائنات میں بالکل اکیلا تھا۔ عرصہ ہوا اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے، لہٰذا نوکری سے برخاست کیے جانے پر وہ غمزدہ نہیں ہوا، بلکہ اسے کچھ خوشی ملی، کیونکہ فوجی زندگی سے اب اس کی طبیعت بھر چکی تھی۔ پھر ایک دن اس کی ملاقات مرحوم والد صاحب سے ہوئی۔ ایک کو ملازم کی تلاش تھی اور دوسرے کو ملازمت کی۔ دونوں میں بات چیت ہو گئی اور ابو جان نے صادق کو ورکشاپ میں ملازم رکھ لیا۔ میری عمر اس وقت کوئی 12 برس کے لگ بھگ تھی۔ میں اکثر اسے اپنی حویلی کے بزرگ کا تذکرہ کیا کرتا، مگر صادق ہمیشہ مذاق میں ٹال دیتا اور میں خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ میں نے کئی بار اس کی شکایت بھائی جان سے بھی کی کہ یہ اس بزرگ کا وجود تسلیم نہیں کرتا۔ بھائی جان مسکرا کر کہتے، کوئی بات نہیں، اسے بھی جلد ہی ان کی ایک جھلک نظر آ جائے گی۔ صادق ایک نظر بھائی جان پر ڈالتا اور اوہوں کہہ کر شانے اچکاتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ پھر جلد ہی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے صادق کا دماغ درست کر دیا، اور جب تک وہ ہمارے پاس رہا اس نے اس بزرگ کے وجود کو نہیں جھٹلایا۔ جون 1946 کی ایک گرم شام تھی۔ سورج تمام دن آگ برسانے کے بعد چھپ چکا تھا۔ سورج کے ڈوبتے ہی ہلکی ہلکی ہوا نے گرمی کی حدت کسی حد تک کم کر دی تھی۔ گھر کے تمام لوگ حویلی کے صحن میں بیٹھے بجلی کے پنکھے کی ہوا سے مزہ لے رہے تھے اور مختلف چیزوں پر گفتگو ہو رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا رہا اور رات ہو گئی۔ محلے کی مسجد سے مؤذن کی آواز بلند ہوئی۔ اذان کے احترام میں ہم سب خاموش ہو گئے، صرف پنکھے کی ہلکی سی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اذان ختم ہو گئی اور پھر یکا یک خاموشی کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد حویلی کی ڈیوڑی میں کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہوا تھا۔ ہم سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ مرحوم والد صاحب اور بھائی جان تحقیق کرنے کے لیے فوراً ڈیوڑی کی طرف بھاگے اور ان کے پیچھے پیچھے روشنی لے کر ہم بھی آ گئے۔ دوسرے ہی لمحے ہم سب کی آنکھیں فرتے حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صادق ایک لاش کی طرح فرش پر پڑا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ اس کی سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ بھائی جان نے اسے پکارا، مگر وہ آنکھیں موندے بے حس و حرکت پڑا رہا۔ وہ بے ہوش تھا۔ بڑی مشکل سے اٹھا کر اسے اندر لائے۔ بجلی کی روشنی میں اس کا چہرہ بالکل پیلا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، ہتھیلیوں اور پیروں کے تلووں کی مالش کی گئی۔ تقریباً 15 منٹ کی انتھک کوششوں کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اف، اس کی آنکھوں سے کس قدر دہشت نمایاں تھی! آج بھی جب یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہاں گئی؟ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے کانپتی آواز میں پوچھا۔ وہ کون صادق؟ والد صاحب مرحوم نے نرم لہجے میں پوچھا۔ صادق نے ایک لمحے کے لیے ابو جان کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ کیا بات ہوئی ہے صادق؟ تم کس کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ اس بار بھائی جان نے اس کے قریب سرکتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اشارے سے پانی مانگا۔ پانی پی کر اس کی طبیعت بڑی حد تک سنبھل گئی، مگر اس کی آنکھیں اب بھی ویران نظر آ رہی تھیں۔ اس کے پسینے سے بھیگے جسم کو دیکھتے ہوئے میں نے پنکھے کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اپنا اثر دکھایا اور صادق اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اعجاز میاں، بڑے پریس کے ساتھ ایک تعویذ لٹکا ہوا ہے، ذرا جا کر لے آنا، یکا یک صادق نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں فوراً گیا اور وہ تعویذ لا کے اسے دے دیا، جسے گلے میں ڈالتے ہی اس کی طبیعت فوراً حشاش بشاش ہو گئی۔ اس نے کچھ لمحے توقف کیا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس حویلی میں بزرگ کے قیام کو آج تک میں صرف ایک ڈھکوسلا سمجھتا رہا، مگر اب ان کی حقیقت مجھ پر واضح ہو چکی ہے، اور یقیناً اسی بابرکت ہستی کے طفیل میں نے آج ایک نئی زندگی پائی ہے۔ ہم سب اس کی طرف تجسس بھری نظروں سے دیکھنے لگے
اور مجھے اس کے یہ الفاظ سن کر دلی مسرت ہوئی۔ اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا، تقریباً 4 سال پہلے میں اور میرا ایک دوست رات کے وقت برما کے گنجان آباد جنگلوں میں سے گزر رہے تھے۔ جاپانی فوجیں ہر محاذ سے پسپا ہو رہی تھیں اور اتحادی فوجیں ان کا تعاقب کرتی ہوئی مسلسل آگے بڑھ رہی تھیں۔ ہم دونوں دوست اپنی یونٹ سے بچھڑ چکے تھے اور اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہم قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے، جھاڑیوں سے الجھتے بدستور آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ہمارے کپڑے تار تار ہو چکے تھے، ہمارے جسم تھکن سے چور تھے، جگہ جگہ خراشیں آئی تھیں اور ان خراشوں میں ناقابل برداشت جلن ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ یہیں لیٹ کر گہری نیند سو جائیں، مگر جان ہر حال میں عزیز ہوتی ہے۔ ہم صبح ہونے سے پہلے اپنی یونٹ سے مل جانا چاہتے تھے، کیونکہ جاپانی سپاہی جنگلوں میں بکھرے پڑے تھے جو موقع ملتے ہی اتحادی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر گھنے جنگلوں میں روح پوش ہو جاتے۔ ہمارے قدم اٹھتے رہے اور ہم ہر کھٹکے پر چونکتے رہے، مگر ہم رکے نہیں، آگے بڑھتے رہے۔ اس سنسان جنگل میں اگر پتا بھی گرتا تو دل دہل جاتا اور بے اختیار ہماری انگلی رائفل کے ٹریگر پر جا پہنچتی۔ پھر اچانک جنگل کی خاموش فضا میں گھنگروؤں کی چھنکار گونجی۔ ہم دونوں کانپ اٹھے۔ ہلکی سی خنکی ہونے کے باوجود میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ یہی حال میرے ساتھی کا بھی تھا۔ دوسرے ہی لمحے ہم دونوں قریب ہی جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ گئے۔ یہ کیسی آواز تھی؟ میں نے دھڑکتے دل سے سرگوشی کی۔ خدا جانے، میرے ساتھی نے دھیرے سے کہا اور اندھیرے میں اپنی نگاہیں مرکوز کر دیں۔ یکایک وہی آواز رات کے سناٹے کو ایک بار پھر ہلا گئی اور اس کے ساتھ ہی خوف اور دہشت سے میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ پھر اچانک مجھے اپنا دل حلق میں اٹکتا محسوس ہوا، کیونکہ اس بار گھنگروؤں کی آواز ہمارے بالکل نزدیک تھی۔ میں دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کرنے لگا اور پھر دوسرے ہی لمحے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک نہایت حسین اور نوجوان لڑکی زیورات سے لدی ہوئی، چمکیلے بھڑکیلے لباس میں ملبوس ہمارے قریب ہی اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ اس لڑکی کے پیروں کی ہر حرکت کے ساتھ گھنگروؤں کی جھنکار پیدا ہوتی تھی۔ میری پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی کا کندھا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرا ساتھی دھیرے سے میرا ہاتھ تھپ تھپاتا ہوا بولا، صادق حوصلہ رکھو، میری موجودگی میں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مگر یہ ہے کون؟ میں نے کپ کپاتی آواز میں سرگوشی کی۔ کوئی بھی ہو مگر یہ انسان نہیں ہے، اس نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا دوست ایک نیک اور پرہیزگار شخص ہونے کے علاوہ ایک اچھا عامل بھی تھا، لہٰذا میں اس کی بات کو جھٹلانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے ساتھ چل دیا۔ یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ اس پراسرار لڑکی نے بھی ہمارا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ یار اس بلائے ناگہانی سے تو پیچھا چھڑواؤ، میں نے اپنے ساتھی سے کہا۔ فکر مت کرو، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے ساتھی نے میری ڈھارس بندھائی۔ اپنے دوست کی موجودگی میں رفتہ رفتہ میرا خوف بالکل ختم ہو گیا۔ یکایک میرے ذہن میں ایک انوکھے خیال نے جنم لیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ اپنے دوست کا علم آزمایا جائے، دیکھے تو صحیح کہ بھائی اس کے عامل ہونے میں کتنی حقیقت ہے۔ لہٰذا میں نے اسے اکسایا کہ اس لڑکی کو قائل کر کے اپنے قابو میں کرو۔ پہلے تو وہ نہ مانا، مگر پھر میرے بار بار مجبور کرنے پر آخر وہ راضی ہو گیا اور بولا، دیکھو صادق، تمہارے مجبور کرنے پر میں تمہیں ایک تماشا دکھاتا ہوں، گھبرانا بالکل نہیں۔ وہ رک گیا اور مجھے بھی ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ اس دوران وہ مسلسل زیر لب کچھ پڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے اور میرے گرد پھونک مار کر ایک حصار قائم کر لیا اور آہستہ آہستہ کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ عمل 10 منٹ تک جاری رہا۔ اسی اثنا میں اس لڑکی کی حالت میں ایک عجیب و غریب تبدیلی رونما ہوئی۔ پہلے تو وہ اٹکھیلیاں کرتی پھر رہی تھی، مگر اب ساکت ہو کر ایک جگہ کھڑی ٹکر ٹکر ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔
ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پریشان بھی لگ رہی تھی۔ یکایک میرے ساتھی نے یکے بعد دیگرے اس کی طرف 3 پھونکیں ماری۔ تیسری پھونک کے بعد ساتھ ہی اس کی چیخ بلند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ اس حسین لڑکی کی بجائے ایک نہایت مکروہ صورت عورت جنگل میں غائب ہوتے ہوئے دیکھی۔ جاتے جاتے وہ مجھے دھمکی دے گئی کہ وہ موقع پاتے ہی مجھے جان سے مار دے گی۔ اس کی دھمکی سن کر میری تو روح فنا ہو گئی، مگر پھر میرا دوست آڑے آیا اور مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولا، فکر نہ کر صادق، میں تجھے ایک ایسا تعویذ دوں گا جس کے ہوتے ہوئے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر تعویذ کی احتیاط تم پر لازم ہوگی۔ اگر کسی بھی وقت یہ تعویذ تمہارے جسم سے الگ ہو گیا تو پھر میں تمہاری سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ اگلی صبح یونٹ میں پہنچ کر میرے دوست نے سب سے پہلے مجھے ایک تعویذ دیا جسے آج تک میں نے اپنے جسم سے جدا نہیں کیا تھا۔ بدقسمتی سے آج جب میں نے نہانے کے بعد کپڑے بدلے تو تعویذ کو پریس کے ساتھ لٹکا دیا اور کپوری دروازے والے کارخانے چلا گیا۔ مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ تعویذ میرے پاس نہیں تھا۔ جب میں وہاں سے لوٹا تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنے سے موسم قدرے خوشگوار ہو گیا تھا۔ میں جب موری دروازے کے پاس پہنچا تو سانس لینے کے لیے ہوا کا لطف لینے کو قریب ہی کنویں کی منڈیر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کب نیند نے مجھے گھیر لیا اور کب تک میں وہاں سوتا رہا۔ یکایک مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے اٹھا کر مجھے سڑک کے درمیان پٹک دیا ہو۔ میں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ واقعی میں سڑک پر پڑا ہوا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے مجھے وہی منحوس صورت نظر آئی جو کئی سال پہلے میں نے برما کے جنگلوں میں دیکھی تھی۔ بے ساختہ میرا ہاتھ میری گردن پر گیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ میرا تعویذ غائب تھا۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ وہ تو میں کارخانے میں ہی بھول آیا ہوں۔ دوسرے ہی لمحے میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ پورے راستے مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ میں نہیں جانتا یہ فاصلہ میں نے کیسے طے کیا۔ اس شے کی دست برد سے محفوظ رہا۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب میں اندھا دھند اس حویلی کی ڈیوڑی میں داخل ہوا تو قدموں کی آواز دہلیز کے باہر ہی رک گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے اپنا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ واقعی اس حویلی میں کوئی بزرگ ہستی قیام پذیر ہے جس کی برکت سے وہ خبیث جنزادی دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھ سکی۔ اتنا کہہ کر صادق خاموش ہو گیا اور ہم حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ واقعی بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ تھا۔ دوستو، اس واقعے کے بعد صادق نے اس حویلی میں بزرگ ہستی کے وجود کو نہیں جھٹلایا تھا۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔